نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے، نئی راہیں تراشنے کی ضرورت ہے۔ کالم نگار ہیں رؤف حسن اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ اس سے بڑا جبر کوئی نہیں جو قانون اور انصاف کے نام پر کیا جاتا ہے۔ مونٹسکیو۔ کان کے پردے پھاڑ دینے والے بحالی کے نعرے ایک طرف، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تیزی سے جان لیوا مسائل میں گھرتا جا رہا ہے جن سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ بہت سے دیگر مسائل کے علاوہ دو مسائل پر عملی اور با مقصد توجہ درکار ہے۔ مختلف ذرائع سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق پاکستان کے فوجی دستے غزہ کے لیے تشکیل پانے والی بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل ہوں گے۔ یہ صدر ٹرمپ کے ابراہم معاہدے کے تحت علاقائی حالات معمول پر لانے کی کوششوں کا حصہ ہوگا۔ دیگر امور کے علاوہ 20 نکاتی چارٹر میں فوری جنگ بندی، ہلاک ہونے والوں کی باقیات سمیت قیدیوں کا تبادلہ، غزہ کو محفوظ اور غیر فوجی علاقہ بنانے کے لیے کثیر القومی فورس کی تعیناتی، اور اس کے بعد خلیجی ممالک کی فنڈنگ سے غزہ کی تعمیر نو ہوگی اور اسے دہشت گردی سے پاک اقتصادی زون قرار دے دیا جائے گا۔ جب غزہ کو آزاد مانیٹروں کی نگرانی میں غیر فوجی بنانے کے بعد یہ یقینی بنایا جائے گا کہ اس سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں، تو اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز مرحلہ وار واپس جائیں گی اور غزہ کی سیکیورٹی کی نگرانی کی ذمہ داری بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے کر دی جائے گی۔ امن معاہدہ غزہ کی نسل کشی کو جائز قرار دیتا ہے۔ وہ ممالک جو اس امر کو نافذ کرنے میں شامل ہوں گے کسی نہ کسی حوالے سے اس میں سہولت کاری کر رہے ہوں گے۔ مذکورہ دستاویز میں فلسطینی ریاست کا کوئی ذکر نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا عمل بیان کیا گیا ہے جس کے تحت اسرائیل کی طرف سے 2 سال سے جاری نسل کشی کا حساب لیا جائے گا، جس میں 75,000 سے زیادہ افراد جاں بحق، ہزاروں افراد معذور اور ہسپتال، سکول اور دفاتر منہدم ہو گئے۔ جنگ بندی کے باوجود جارحیت پر آمادہ اسرائیل، جو بین الاقوامی یادداشت سے لفظ فلسطین کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیلی قتل و غارت گری کا سلسلہ روزانہ بلا روک ٹوک جاری ہے، لیکن اسے ایسا کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں۔ امریکہ خاموش ہے، جیسے مسلم ممالک کی قیادتیں جنہوں نے معاہدے کو ممکن بنانے کے لیے دستخط کیے ہیں۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ اور نسل کشی کے عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ لبنان، فلسطین، مصر، شام، عراق، ایران، خطے کے تقریباً تمام ممالک اسرائیل کی جارحیت کا شکار رہے ہیں، جس نے اب وحشیانہ شکل اختیار کر لی ہے۔ چونکہ اس تباہی کو امریکہ اور مغربی دنیا کے ایک حصے کی حمایت حاصل ہے، اس لیے اس پر کوئی قطغن نہیں لگائی گئی، بلکہ اس امر نے اسرائیل کے ہاتھ مزید کھول دیے ہیں۔ یہ وہی توسیع پسندانہ اور نسل کشی کی پالیسی ہے جسے اب ابراہم معاہدے کے ذریعے جائز قرار دیا گیا ہے۔ مسلم دنیا کی چشم پوشی پر افسوس کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کا اپنے ایک حالیہ مضمون امکانات کا خاتمہ میں کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی قسمت پر مہر ثبت کرنے کے لیے ٹرمپ کا ساتھ دینا اطاعت کا مظہر ہے۔ اس قدر وفادار تو کسی مافیا کے رکن بھی اپنے بوس کے نہیں ہوتے۔ امریکی حکم کے سامنے مسلم دنیا کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ ہم حکمت اور تدبر سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ایک زوال کی دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ یہ تابع داری دکھاتے ہوئے ہم ریاست کے بانی اصولوں سے متصادم ہیں۔ امن فورس میں شامل ہو کر فوجی دستے بھیجنا ایک غیر معمولی پیش رفت ہے۔ ماضی میں اردن میں فلسطینیوں سے لڑنے کی تاریخ رکھتے ہوئے ہمیں کسی ایسے خطرے میں پاؤں رکھنے سے پہلے غیر معمولی طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جس کے ہولناک نتائج ہمارے بدترین اندازوں سے بھی تجاوز کر سکتے ہیں۔ ایسا اقدام اس وقت اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب اس معاملے میں قومی اتفاق رائے موجود نہ ہو۔ قوم فلسطین کے ساتھ ہے۔ امریکہ کے مسلط کردہ معاہدے کے ساتھ ساتھ قوم ان اقدامات کے خلاف بھی متحد ہے جو پاکستان اٹھانے کا سوچ رہا ہے، خاص طور پر مجوزہ امن فورس میں شمولیت کا فیصلہ، جو کہ امریکہ کی کمان میں کام کرے گی اور جس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا۔ قوم کو مزید تقسیم کرنے کی بجائے پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینا مناسب ہوگا۔ ایسے لیڈروں کی رائے حاصل کی جانی چاہیے جو اس ملک کے لوگوں کی حمایت رکھتے ہیں اور جو اپنے خیالات اور جذبات کو مؤثر اور نتیجہ خیز انداز میں بیان کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دستیاب فورم سے ہٹ کر فیصلہ لینے میں پہلے سے داغدار قومی منظرنامے میں مزید فالٹ لائنز پیدا ہو سکتی ہیں۔
ہمارے ہمسائے میں افغانستان سے ایک نیا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ترکی اور قطر کی ثالثی میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ افغانستان اپنی سرزمین سے کام کرنے والے دہشت گردی کے مراکز، جن میں زیادہ تر TTP کے ہیں، کو ختم کرنے کے لیے اپنے کردار کے بارے میں تحریری طور پر ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کا بجا طور پر اصرار ہے کہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اس طرح کا اقدام پیشگی شرط ہے۔ دونوں ممالک کے حکام کی جانب سے جاری کیے جانے والے اشتعال انگیز بیانات کشیدہ صورتحال کو مزید بگاڑ رہے ہیں۔ آئیے حقائق کا سامنا کریں۔ یہ خطہ پچھلی چند دہائیوں سے جنگوں کی لپیٹ میں رہا ہے، جبکہ افغانستان اور پاکستان ان جنگوں کا مسلسل خامیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس کی وجہ یک طرفہ اور ناقص فیصلہ سازی ہے۔ یہ فیصلہ بد اعتمادی اور تعلقات میں تلخی لانے سے ختم نہیں ہوگا۔ جنگ اس بحران کا حل نہیں۔ امن اس وقت آئے گا جب دونوں فریق باہمی عداوت پر قابو پا لیں اور مل بیٹھ کر اپنے تنازعات کو حل کریں۔ خونی تباہ کاریوں کا سامنا کرنے کے بعد افغانستان اور پاکستان کو خطے کے ایک اور مہلک تنازع کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے آہنی عزم درکار ہے۔ پاکستان کی سیاسی مجبوریاں اس کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے داخلی استحکام پیدا کیا جائے۔ ایسی پالیسی ہی وقت کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کر سکے گی۔